بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دریا میں کشتی اپنے منزل کی طرف روا دوا تھی۔ کشتی بہت بڑی تھی اور وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ صبح اچانک کشتی میں شور اٹھا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اس عجیب آواز کو سن کر سب چونک گئے۔ کشتی میں سوار ایک مسافر زور زور سے چلا رہا تھا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ اس کی آواز سن کر سبھی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے، خیر تو ہے، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ وہ کسی کی ایک نہ سنتا اور بس چلائے جا رہا تھا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، لیکن کوئی کچھ بتاتا تو بھی کیسے؟ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ اس وسیع و عریض کشتی میں اتنے مرد اور خواتین کے ساتھ ساتھ ایک عالم اور نورانی شکل والے بزرگ بھی موجود تھے۔ اس شخص کے رونے پیٹنے کی آوازیں انہوں نے بھی سنی۔ بڑی مشکل سے دلاسے دے کر لوگوں نے اس آدمی کو سمجھا بجھا کر جب اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں۔ ایک تھیلی میں نے زندگی بھر کا سرمایہ چھپا کر رکھا تھا جو کہ کسی ظالم نے چرا لی۔ ہائے، اب میرا کیا ہوگا؟ میں کیسے خالی ہاتھ اپنے گھر واپس جاؤں گا؟ یہ سن کر سبھی مسافروں کو بے حد افسوس ہوا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا، تھیلی میں کتنا مال تھا؟ اس نے بتایا کہ تھیلی میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس وقت 1000 اشرفیاں بہت بڑی رقم تھی، لہذا جس نے بھی سنا اس نے بہت افسوس کیا۔ اسی اثناء میں کئی گھنٹے گزر گئے لیکن معاملے کا کوئی حل نہ نکلا۔ وہ شخص تھا کہ صدمے کے مارے ہلکان ہوئے جا رہا تھا۔ کشتی میں سوار کچھ لوگوں نے اس آدمی کی مدد کے لیے مشورہ کیا کہ کشتی کے مالک کو بلوایا جائے اور اسے سب کچھ بتایا جائے۔ ہو سکتا ہے اس کشتی میں پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہو تو اس نے تب بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکالا ہوگا۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے اور کشتی کے مالک کو بلوایا گیا اور اسے پورا واقعہ بتایا گیا۔ کشتی کا مالک یہ سن کر کہنے لگا، اگر اشرفیوں کی تھیلی کشتی میں ہے تو ضرور پتہ چل جائے گا۔ میں سبھی مسافروں کی تلاشی لے لیتا ہوں۔ جس کسی نے بھی وہ تھیلی چرائی ہوگی وہ ضرور مل جائے گی، کیونکہ کشتی ابھی تک اپنی منزل پر نہیں پہنچی اور چونکہ دریا تھا، یہ کہنا بھی ناممکن تھا کہ کسی مقام پر رک کر کسی مسافر نے وہ تھیلی چرا لی اور کسی اور کو دے دی۔ بس آنن فانن یہ بات پوری کشتی میں پھیل گئی۔ کشتی میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے بھی سوار تھے اور کڑی نگرانی میں سب کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، مگر کسی کے پاس سے اس شخص کی اشرفیاں نہ نکلی۔ اب تو سب لوگ اس پر پھٹ پڑے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر شخص نے اسے جھوٹا کہا اور سب اسے برا بھلا کہہ کر اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ جب تک سفر جاری رہا لوگ اسے گھورتے رہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب سفر شروع ہوا اور یہ جھوٹا کشتی میں سوار ہوا تو پھرتا پھراتا کشتی میں گشت کرتا ہر کسی کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ جھوٹا اس نیک بزرگ کے پاس بھی پہنچا، ان سے واضح نصیحت لی اور احادیث کی کچھ باتیں بھی سنی۔ اس طرح کچھ دیر اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ بزرگ کے پاس ایک تھیلی ہے جس میں 1000 اشرفیاں ہیں۔ بس اسی وقت سے اس جھوٹے کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ کس طرح میں ان کی اشرفیاں چرا لوں۔ رات بھر وہ سوچتا رہا اور جب کوئی تدبیر نہ ہو سکی تو صبح ہی صبح اس نے یہ کھیل کھیلا۔ اس کی اس حرکت سے سب شریف لوگ پریشان ہو گئے۔ تمام مسافروں کو تلاشی دینا پڑی۔ اب حیرت کی بات یہ ہوئی کہ تلاشی اس عالم کی بھی ہوئی جن کے پاس وہ تھیلی تھی، لیکن تلاشی کے وقت ان کے پاس سے تھیلی نہ نکلی۔ اس بات پر جھوٹے کو بہت تشویش تھی، لہذا یوں ہی دریا کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی۔ تمام مسافر کشتی سے اتر گئے اور جھوٹا موقع کی تلاش میں تھا۔ علیحدگی پا کر اس نے اس نیک بزرگ سے پوچھا،
حضرت کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میرے پاس واقعی 1000 اشرفیاں تھیں۔ اس نے حیرت سے پوچھا، پھر وہ کہاں گئی؟ تلاشی آپ کے سامان کی بھی ہوئی تھی۔ اس پر بزرگ نے کہا، جب تو نے اس وقت اپنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی گم ہونے کا ڈرامہ کیا تو میں سمجھ گیا کہ تو میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس وقت اگر وہ تھیلی جو کہ میری ہی تھی اگر میرے پاس سے نکلتی تو سب لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں۔ اس لیے اسی وقت جب کہ لوگ تیرے ارد گرد جمع تھے، میں نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے وہ تھیلی دریا میں پھینک دی۔ جھوٹے کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا اور اس نے تعجب سے پوچھا، حضرت آپ نے 1000 اشرفیہ دریا میں پھینک دی؟ تو بزرگ عالم نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو جھوٹا کہنے لگا، تب تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہوگا نا؟ وہ بزرگ بولے، نہیں، نیکی کا بدلہ برائی سے دینے والے اے دوست، میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں بلکہ لوگوں کے اس اعتماد کی ہے جو احادیث نبوی کی تبلیغ کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اگر میں پکڑا جاتا تو میری بیان کردہ احادیث پر کون اعتبار کرتا؟ بس میں نے اپنا اعتبار قائم رکھنے اور تیرے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی 1000 اشرفیوں کی تھیلی دریا میں پھینک دی۔ میرے عزیز دوستو، وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مستند مانی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص پر یقین ایک مرتبہ ہوتا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو زندگی بھر اس پر دوبارہ یقین نہیں آتا۔ اس لیے امام بخاری نے وہ اشرفیہ دریا میں پھینک دی کہ اگر وہ اشرفیہ میرے پاس سے نکلتی تو لوگوں کا اعتبار مجھ سے اڑ جاتا اور لوگ میری بات پر یقین نہ کرتے، تاکہ لوگوں کا اعتبار مجھ پر قائم رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان اور دنیا بھر کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔